خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور اجر اجزل عطا فرمائے۔ 8 شوال بہت ہی درد، علم، کرب اور مصیبت میں یہ ڈوبی ہوئی تاریخ ہے کہ جس دن سلفی، ارہابی، وہابی افکار نے، حکومت نے 8 شوال سعودی عرب میں نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر کو گرا دیا، اور اس سلسلے کو لے کر پوری دنیا میں اس وقت احتجاج، مظاہرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا اپروکسیمیٹلی 58 کنٹریز جو دنیا میں دول ہیں، جو مملکتیں ہیں، وہ خاموش ہیں اس سلسلے کو لے کر، اور اس آیت کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، مگر نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر کو گرا دیا گیا۔ پوری دنیا میں شیعہ حضرات ہر منطقے میں، علاقے میں، قریہ میں، قرى میں، مدن میں، دول میں مظاہرات کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں اور یہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا کا ہر سلفی، ارہابی، وہابی، تکفیری، تدمیری، تخریبی یہ سن لے کہ دنیا کے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کی فکر میں سالمیت پائی جاتی ہے۔ آج ایک انقلاب کا دور ہے، اور اس لیے جو ہے پوری دنیا میں یہ مظاہرات کیے جاتے ہیں تاکہ سعودی جو فکر ہے، وہابی جو فکر ہے، ارہابی جو فکر ہے، جو تخریبی اور تدمیری فکر ہے، یہ دنیا کے سامنے پیش ہو سکے۔ اب تک دنیا یہ سمجھ رہی تھی، میں اپنے جوانوں کے شعور تک یہ بات عرض کر دوں کہ کل تک دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس وقت جو وہابی، سلفی، ارہابی افراد ہیں جو سلطنت پر، حکومت پر، مکے پر، مدینے پر قابض ہیں، اور وہی مرکز اسلام ہے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت کا امتزاج بھی اسلام سے ہو گیا، لہذا جو بھی ہم مدینے سے لیں گے، مکے سے لیں گے، یا سعودی عرب حکومت سے لیں گے، وہ اسلام ہوگا۔ تو ہمارے دیگر مذاہب اور ملل کے افراد جو ہے وہ بہت دھوکہ کھا رہے تھے سعودیہ کی فکر سے، اور سعودی تھاٹ سے، سعودی اسکول آف تھاٹ سے دیگر مذاہب و ملل و ادیان و مذاہب کے لوگ دھوکہ کھا رہے تھے۔ لیکن اب ان کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں یہ واحد فکر ہے، یہ واحد اپنے آپ کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تدمیری فکر رکھتے ہیں، یہ تخریبی فکر رکھتے ہیں۔ آج دنیا کو پتہ چل گیا، اور مظاہرات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دنیا کو مزید اور پتہ چل جائے، ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا جائے۔ لہذا میں جملہ کہہ کے بات کو مکمل کروں گا کہ سعودی حکومت سن لے، ارہابی سن لے، سلفی سن لے، وہابی سن لے، وہ دن دور نہیں ہے کہ اس سعودی حکومت کے چہرے سے نقاب ہٹ رہا ہے، اور دنیا کا ہر فرد، ہر مسلمان، بلکہ ہر انسان ان کے سیاہ چہرے کو پہچان رہی ہے۔ اور یہ میں تعزیزاً ایک جملہ اور عرض کر دوں اپنے سامعین کی خدمت میں کہ دنیا میں، یہ میں بہت ہی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں جہاں جہاں تدمیری فکر پائی جاتی ہے، تخریبی فکر پائی جاتی ہے، دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی پائی جاتی ہے، ٹیررزم پایا جاتا ہے، ارہاب پایا جاتا ہے، اس کے پیچھے سعودی فکر ہے، اس کے پیچھے وہابی فکر ہے، اس کے پیچھے سلفی فکر ہے۔ لہٰذا دنیا کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور 8 شوال میں دنیا کے تمام افراد سے اور بغیر تفریق ملل و مذاہب و ادیان یہ گزارش کروں گا کہ 8 شوال کو ضرور اپنی آواز احتجاج کو بلند کریں، اور یہ بتائیں کہ سعودی حکومت نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا، ان کے قبور کے ساتھ کیا کیا، ائمۃ الاطہار کے ساتھ کیا کیا۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج بات چھپے گی نہیں بلکہ چھپ جائے گی انشاءاللہ۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین، جس طرح سے بیان فرما رہے تھے کہ گفتگو سے ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کا جو ہے وہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اپنی ان ناظرین کے لیے جن کو ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا کہ 8 شوال کو پوری دنیا میں عزا کیوں ہوتی ہے، 8 شوال کو پوری دنیا میں سعودی ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کیوں ہوتے ہیں، 8 شوال کو پوری دنیا میں سیاہ پرچم کیوں لہرا دیے جاتے ہیں، 8 شوال کو پوری دنیا کے اندر مجالس برپا کیوں ہوتی ہیں، کیوں سوگواری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو بتانا بہت ضروری تھا۔
اور قبل اس کے کہ ہم مزید پوائنٹس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں تو یہ لوگوں کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کی قبر کو کس طرح سے ویران کیا گیا، اور ابھی جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا اس کے ساتھ اور کیا کچھ جرائم ہیں آل سعود کے اور پوری دنیا میں انہوں نے کیا کچھ کیا، کس طرح سے اسلام کے اندر ایک نئی تقریبی فکر کو ایجاد کیا، اور اس کے کیا انہوں نے جو ہے وہ اس سے کیا کیا نقصانات ہوئے، تمام چیزوں کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم بڑھیں گے مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کی طرف، اگر تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کے اوپر، مبارک ترین زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہم اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ قبور کے حوالے سے اور خصوصیت کے ساتھ جنت البقیع کے حوالے سے آپ اس کا کس طرح سے احترام فرماتے تھے، کس طرح آپ کا اس حوالے سے نظریہ کیا تھا؟ کیونکہ لوگ جب بھی بات کریں تو صدر اسلام کی مثالیں دیتے ہیں، تو کیوں نہ رسول اللہ کی زندگی سے اس کو دیکھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو میں برادر عزیز جناب عید علی موسوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے یہ شرف، یہ سعادت اس فقیر کو عطا کی کہ آج ایک نہایت ہی حساس، ایک نہایت ہی اہم موضوع پر میں آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کر سکوں۔ سوال آپ کا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی عمدہ ہے۔ ابھی برادر عزیز مولانا قلب عباس رضوی صاحب نے بہت ہی جامع گفتگو کی، میں ان باتوں کی طرف نہیں آنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جنت البقیع اور قبر کا احترام، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے قبر کا احترام کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ہر ایک کے لیے اگر کسی کا عمل، کسی کا قول الگو، اسوہ اور نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ ذات گرامی ہے، پیغمبر اسلام ہے۔ صلی اللہ علیہ اور ہم نے یہ دیکھا ہے اور متعدد کتابوں میں برادران اہل سنت کی یہ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام نے قبروں کا احترام کیا بھی ہے اور قبروں کا احترام کروایا بھی ہے۔ یہاں تک کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں حضرت عائشہ سے ایک زیارت مختصر برائے اہل قبور وارد بھی ہوئی ہے کہ السلام علی اہل الدیار۔ یہ وہ زیارت ہے جس کی راویہ خود حضرت عائشہ ہیں۔ تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قبر کی اہمیت نہیں ہے۔ سلام آپ قبرستان میں جا کر کرتے ہیں، یعنی جب قبر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تبھی تو آپ سلام کرتے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں اور یہ السلام علی اہل الدیار آپ کہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اور بہت سی روایتیں خود ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور اہل سنت کی السلام علیکم یا اہل القبور بھی کہا جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں خود پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے جو قبر بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، اس میں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قبر کی شکل دے کر اس پر پتھر رکھا ہے، وہ آپ کے بہت ہی مخلص صحابی حضرت عثمان ابن مظعون ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عثمان ابن مظعون ہیں۔ یہ نام مولا کائنات کو اتنا پسند تھا کہ آپ نے اپنے فرزند کا نام جو ہے عثمان رکھا، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کس لیے رکھا ہے تو انہوں نے کہا سمیتہ بأخی عثمان ابن مظعون، یہ نام میں نے
عثمان ابن مظعون اپنے بھائی کے نام پہ رکھا ہے. واہ اتنی محترم شخصیت. لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہی ان کا صلی اللہ انتقال ہوا، ان کی جاگداز رحلت ہوئی. تو جب یہ ان کو دفن کیا گیا بقیع میں، اور اگر میرا حافظہ خطا نہ کرے تو پہلے صحابی رسول ہیں کہ جو رسول کے سامنے جنت البقیع میں دفن کیے گئے ہیں. 10,000 کے قریب اصحاب رسول جنت البقیع میں ہیں. ان میں سب سے پہلے جنہیں اس قبرستان میں، اس بقیع میں دفن کیا گیا وہ جناب عثمان ابن مظعون ہے. مجھے آپ کے سوال کا جواب یہ دینا ہے، یہ تمہید جو میں بنا رہا ہوں وہ اس لیے کہ جناب عثمان ابن مظعون کی جب قبر تیار ہو گئی تو پیغمبر نے اس قبر کے اوپر اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر رکھا اور اسے قبر کی شکل دی. اگر قبر بنانا بدعت ہوتا، اگر قبر بنانا شرک ہوتا تو پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اور اگر آپ اس پر اڑے ہوئے ہیں کتاب نہیں یہ تو بدعت اور شرک ہے، تو مجھے کہنے دیجئے معاذ اللہ کہ ہمارا رسول جو ہے سب سے پہلے یہ عمل انجام دے رہا ہے تو آپ انہیں کیا نام دیجیے گا. تو کہنے کا مقصد یہ، خود جناب حمزہ آپ برابر علماء سے سنتے رہتے ہیں، جناب حمزہ کی قبر کا وجود اور پیغمبر اسلام کا وہاں پر جانا اور جا کر وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنا، خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بارہا حمزہ کی قبر پہ جانا، یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قبر کی ایک اہمیت ہے، قبر کا ایک وجود ہے. آپ اصل وجود قبر سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا قلب عباس صاحب نے کہ یہ جو سلفی ہیں، یہ جو وہابی ہیں، در حقیقت ارہابی بھی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل قبر کا انکار کرتے ہیں. وہ تو حرم اور روزہ انہوں نے گرایا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل قبر شرک ہے، یعنی وجود قبر جو ہے اسے قبول نہیں کرتے. اگر وجود قبر کے اوپر حرف آئے گا تو وہ قبریں جو اب تک موجود ہیں ان پر حرف آ سکتا ہے. لہذا بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں کہ قبروں میں ہمارے اصحاب خود پیغمبر کی قبر پہ جایا کرتے تھے. تو اگر قبر پہ جانا یا مثلا زیارت کرنا ناجائز ہوتا تو قطعاً یہ صحابی نہیں کرتے. ان کا عمل جو ہے، اصحاب کا عمل، یقیناً ہمارے لیے حجت تو نہیں بن سکتا ہے، شریعت نہیں بن سکتا ہے، لیکن ہم اسے میں بہرحال پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی سے جو ہے وہ آپ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ اور تاریخی حقائق کے ساتھ کہ کس طرح سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے صحابی کی قبر کے اوپر پتھر رکھا، اس کے نشان کو قائم کیا. قلب عباس صاحب آپ کی طرف آئیں گے. الاسباب کیا تھے انہدام کرنے کے؟ سازش کیا رچی گئی، کیوں رچی گئی؟ آیا قبر مبارک سے آخر کسی کو کیا خوف ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں مطلب کوئی تحریک چلا رہا ہو، کوئی سامنے موجود ہو، تو اس سے تو انسان کے لوگوں کے جو غاصبین ہیں ان کے اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے. صرف ایک کسی قبر کے اوپر قبہ بنا ہوا، اس سے اتنا خوف کیوں سازش کی گئی؟ کیا خطرناک بات تھی اس میں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا سلامت رکھے آپ کو. میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ چونکہ اس چینل کو مختلف دول کے افراد دیکھتے ہیں اور عربی افراد بھی دیکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تاریخ ان کے سامنے ذرا سا میں پیش کر دوں اور یہ بات واضح ہو جائے. قبور البقیع تعرضت للحدم مرتين، قبور بقیع کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا. 1220 ہجری میں ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ 1344 ہجری میں. اب میں ذرا سا پیش کر رہا ہوں، اس لیے عربی متن پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ افراد
متکلمین یا ناطقین جو ٹی وی پر آتے ہیں بس ایسے ہی بات کرتے ہیں. سنیے، بدأت الحادثۃ الفاجعہ حینما اتفق کل من محمد بن مسعود امیر الدرعیہ و محمد بن عبد الوہاب. اصل میں یہ دو ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے، محمد بن مسعود اور محمد بن عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب جو ہے مؤسس مذہب وہابیہ ہے. اب اس کے پیچھے جو تخطیط تھی، جو معاملہ تھا، سازش تھی، اب ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ذرا ٹی وی پر ہم نام نہیں لے سکتے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں. فی عام 1185 ہجری میں، یعنی 1185 ہجری میں یہ آپسی اتفاق ہوا. کس کے درمیان؟ محمد بن مسعود کے درمیان اور عبد الوہاب کے درمیان. کیا ہوا؟ علی العمل معا علی توسعۃ بلادہم ونشر الوہابیہ باحتلال المدن المجاورہ. یہ اتفاق ان لوگوں نے کیا کہ ہم جو ہے کیپچر کریں گے اور وہابی فکر کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. شریط ان تکون القیادۃ السیاسیہ لمحمد بن مسعود، اس شرط کے ساتھ کہ جو حکومت ہوگی وہ محمد بن مسعود کے ہاتھ میں ہوگی. یہ میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کتب سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس بہت ساری کتاب موجود ہیں. حکومت جو ہے، سیاسی حکومت محمد بن سعود کے ہاتھ میں ہوگی. والدینیہ لمحمد بن عبد الوہاب، اور جو دینی قیادت ہوگی اس اخبث الرجل اور اخبث الفکر فرد، جس نے پوری دنیا میں دہشت گردی کی فکر کو مروج افکار الوہابیہ جو جس کو کہہ لیجیے موجد جو ہے احتل. اب یہاں سے غور کیجئے گا، ان لوگوں نے جب یہ ایک سازش کے تحت، ان کے بیک گراؤنڈ میں کچھ حکومتیں تھیں اور سعودی سے ہٹ کر کچھ حکومتیں تھیں، کبھی اس پر بھی بات ہوگی مگر ابھی نام نہیں لے رہا ہوں. واحتلوا بعض المناطق المجاورة لهم وتوجهوا الى العراق ودخلوا حدود العراق وبعد مناوشات بین جیش آل سعود واہل المناطق الرفیقہ العراق. یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیپچر کرنا شروع کر دیا، حملہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ توجہوا الی العراق. غور کیجئے گا جوانان، دنیا کے تمام مسلمین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عراق میں داخل ہو گئے، حدود عراق تک پہنچے. وبعد مناوشات بین جیش آل سعود واہل المناطق الریف العراقی اشرف جیش علی مدینہ کربلا المقدسہ فحدموا القبہ الموجودہ علی قبر الحسین علیہ السلام. اے دنیا کے تمام افراد، اگر آپ حدیث پیغمبر سنتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، نبیوں کے سلطان و سردار کے نواسے کی قبر پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اور ان کے قبے کو، مولا حسین کے قبے کو. وقیل اجزاء من بناء الضریع المقدس، یعنی ضریع مقدس کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا، اس پر حملہ کیا. غور فرما رہے ہیں. اب جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ نے ان کو چور لکھا ہے. کہتے ہیں وَنَّهَبُوا الْمَجُوهَرَاتَ الثَّمِينَةَ، ان ڈکیتوں نے چوری کیا. نہبو کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے چوری کرنے کے معنی میں. یہ وہابی افکار کے جو لوگ ہیں، نہبو المجوہرات الثمینہ، سونے چاندی گولڈ کو غری کے اندر سے چوری کیا. وحرقوا الکتب والمصاحف، اور ان لوگوں نے کتب کو آگ لگا دیا ہے. دنیا کے 58 ملکوں میں جہاں مسلمان بیٹھتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، کتب کو آگ لگا دی. کس نے؟ یہی وہابی افکار، وہابی افراد، یہی جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ قیادت محمد بن عبد الوہاب کے ہاتھ میں تھی دینی. یہ فرد نبیوں کے سلطان و سردار کے نواسی کی قبر، والمصاحف، اور اس کے بعد یہ بھی جملہ دیکھیے ملتا ہے کہ قرآن کو بھی آگ لگا دیا. وبعدها توجہوا الی نجف الاشرف، اور یہاں تک یہ بدبخت نہیں رکے، نجف اشرف تک پہنچے. کس لیے پہنچے؟ تاریخ کہتے ہیں لحدم ضریح الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام، تاکہ مولائے متقیان کی زری کو بھی یہ گرا دیں. ولکنہم لم یتمکنوا، لیکن کوشش تو کی ان ظالموں نے، اس سعودی سلفی تدمیری تخریبی ارہابی فکر نے، لیکن کامیاب نہیں ہو. من ذلک فرجعوا الى الدرعیت وتوجہوا الى احتلال المناطق الحجازیہ. اس کے بعد اب یہ پلٹے، حجاز کے جو قرب جوار کے مناطق تھے اس کو قبضہ کرنے کے لیے. اب جو مین پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں، اس پر آج تک شاید گفتگو نہ ہوئی ہوگی. میرے جوانوں، میں دنیا کے تمام ملل اور مذاہب اور ادیان کے ان افراد سے کہنا چاہتا ہوں جو انصاف پسند ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اب اس کے بعد توجہوا الی احتلال المناطق الحجازیہ، اب انہوں نے کہا کہ حجاز کے مناطق کو ہم کیپچر کریں گے، قبضہ کریں گے. فدخلوا مکۃ المکرمۃ وتوجہوا الی مقبرۃ المعلی، اب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مقبرہ معلی میں گئے. وقاموا بتہدیم آثارها، اور یہاں تک کہ اس کے آثار کو انہوں نے مسمار کر دیا.
یقول صاحب خلاصۃ الکلام، صاحب یہ جو صاحب ہیں صاحب خلاصۃ الکلام عرض فرماتے ہیں فما اصبح الصباح الا وهم صارحون، اور جب صبح ہوئی بالمصاحی والفؤوس لحدم القبب، اللہ اکبر، اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ان کے ہاتھوں میں آلے تھے جو قبور کو اور قبب کو ڈھانے کی تیاری کر رہے تھے. فبادر الوہابیون لہدم المسجد، اس کے بعد وہابیوں نے مسجد کو گرانے کی. آج میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، آج ایک مسجد پہ مسئلہ ہو جاتا ہے، دنیا کا تمام مسلمان آواز اٹھاتا ہے، آواز اٹھانا چاہیے. تو 1400 سال سے نبیوں کے سلطان اور سردار کی بیٹی کی جو قبر ہے جس کو ڈھا دیا ہے، اور سعودی فکر نے 100 سال تقریباً پہلے کیا کیا، اس پر کیوں نہیں. اب یہ میں جو جملہ عرض کروں، فبادر الوہابیون لہدم المسجد، مسجد کو گرانے کے لیے وہابی آگے بڑھے، ومعصر الصالحین، اور صالحین کے آثار کو، فہدموا ما فی مقبرۃ المعلی، اور اس کے بعد جو بھی ان کو مقبرۃ المعلی میں ملا سب گرا دیا. ثم ہدموا قبۃ مولد النبی، اس کے بعد ان ظالموں نے اس مقام کو، اس جگہ کو بھی گرا دیا جہاں پر نبیوں کا سردار اور سلطان پیدا ہوا تھا، اس آثار کو بھی گرا دیا. یہ دشمن پیغمبر ہیں وہابی. اے دنیا کے مسلمانوں، ابھی وقت ہے، سمجھ لو، یہ دشمن نبی ہیں، دشمن پیغمبر ہیں. اور اگر مجھ سے کبھی کسی کو حوالہ چاہیے تو پروگرام کے بعد مجھے کانٹیکٹ کر لے. اس کے بعد جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں غور کیجئے گا، نبی کی اس مقام، اس جگہ کو جہاں پر پیدا ہوئے اس کو بھی مسمار کر دیا. ہوا آثار للبیت الذی ولد فیہ نبی الرحمہ، نبی الرحمت جہاں پیدا ہوئے تو اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا. وبالغوا فی شتم القبور، اور یہ وہابی جب قبور کے قریب پہنچے تھے تو گالیاں بکتے تھے. یہ وہابی گالیاں بکتے تھے، قبروں پر حملہ کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے. اللہ اکبر. حدمو وفی سنت، اور اس کے بعد 1220 سے لے کر 1805 تک دخل الوہابیون المدینہ المنورہ. اہم پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں، ذرا سے 1-2 منٹ زیادہ اس کے لیے معذرت. مدینہ منورہ میں آئے بعد حصار طال سنہ و نصف، اس کے بعد تقریباً 1.5 سال، یعنی 1.5 سال کے بعد اب یہاں پر جو صاحب شہاب نے لکھا کہ فلما قرب الی المدینہ، جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے، کون؟ وہابی، سلفی، ارہابی، آتنکوادی، دہشت گرد جب مدینے کے قریب پہنچے، ارسل الی اہلہا بدخول، اب انہوں نے داخل ہونا چاہا، مدینے پہ حملہ کرنا چاہا. فآباؤ وامتنعوا من ذلک، تو ان کو روکا گیا، ان پر لوگوں نے مزاحمت کی. من ذلک فحمل علیہم مرارا حتی دخلها، اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی اور داخل. فقتل منہا بعض اہلہا، یہاں تک کہ وہاں پر قتال ہوا اور بعض اہل کو قتل کر دیا. حیث سمی اہلہا بالناکسین، اور اسی وجہ سے ان کو ناکسین کہا جاتا ہے. اب یہ جو جملہ اس پر غور کیجئے گا، وَيَوْمَ الْحَادِ عَشَرَ جا ہوا بعض اولادی فطلب الخدم السودان الذین یخدمون حرم النبی. اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو مکمل کر دوں یا دوسرے سیشن میں کروں اسے. بسم اللہ بسم اللہ، مکمل کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. مکمل کر دیں. یہ وہابی جیسے ہی پہنچے نبیوں کے سلطان و سردار کی قبر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جو خدم، جو سودان کے خادمین افراد تھے، دیکھیے کتنے ڈکیت تھے. الذین یخدمون حرم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حرم نبی کی حفاظت کر رہے تھے. کون؟ سودانی افراد، اسود افراد. فقال اريد منكم الدلالہ، میں تم سے رہنمائی چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ. کیا بتاؤ؟ الا خزائن النبی، مجھے خزائن النبی. یہ ڈکیت، یہ چور، یہ وہابی، یہ ارہابی، یہ سلفی، یہ گمراہ افراد ان سے کہنے لگے کہ خزائن بتاؤ ہم کو. اے دنیا کے 58 کنٹری میں رہنے والے مسلمانوں، ان کو مسلمان آپ سمجھتے ہو؟ انہوں نے سودان کے تمام وہ افراد جو نبیوں کے سلطان کی قبر کی حفاظت کر رہے تھے ان سے کہا کہ مجھے خزائن بتاؤ کہاں. فقالوا لا نولیک علیہا، ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، تمہارے قبضے میں نہیں دیں گے. فامر بضربہم وحبسہم، تو اس کے بعد وہابیوں نے کہا ان کو مارو. کس کو؟ جو نبیوں کے سردار کی قبر کی حفاظت کر رہے تھے، جو خدام تھے، ان کو کہا مارو، ان کو جیل میں ڈال دو. حتی اشتروا الی الاجابہ فدلوا الی بعض من ذلک،
اس کے بعد یہ مجبور ہو کر سودان کے جو افراد تھے انہوں نے بتا دیا کہ کہاں. اب جو جملہ تاریخ نے لکھا اس پر فَأَخَذَ كُلَّ مَا فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ، ان لوگوں نے وہابیوں نے اموال کو لوٹا ہے. وَفِيهَا تاج کسرا، تاج کسرا کو لوٹا ہے وہابیوں نے. اے دنیا کے مسلمانوں، 8 شوال کو اس لیے میں کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ. تاج کسرا کو، نوشیروان، یہ ایک الگ ہسٹری ہے. تاج کسرا کو لوٹا. الذی حصل علیہ المسلمون عند فتح المدائن، جب مدائن کو فتح کیا تھا اس وقت جو کسرا کا تاج تھا نوشیروان کا، وہ جو تھا اس کو لوٹا ہے وہابیوں نے. والسیف ہارون الرشید، ہارون رشید کی تلوار کو لوٹا. وعقد کان لزبیدہ، اور زبیدہ کے مجوہرات کو لوٹا ہے. وَأَخَذَ الْقَنَادِيلَ الذَّهَبِيَّةَ، اللہ اکبر، سونے چاندی کے مجوہرات اور قنادیل کو لوٹ لیا. وَجَوَاهِرْ عَدِيدَةَ، یہ سعودی لوٹ رہے تھے، قبر بھی گرا رہے تھے. جیسے آپ نے ٹی وی میں کبھی دیکھا ہوگا کہ قبر کو جو آتنکوادی سیریا میں گراتے تھے، لوٹتے تھے، گردنوں کو کاٹتے تھے، روزوں کو لوٹتے تھے. یہ وہی مجرمین، یہ وہی آتنکوادی، یہ وہی ارہابی، یہ وہی سلفی، یہ وہی اخبث ہیں. وَجَوَاهِرْ عَدِيدَةَ، اور میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں دنیا کو پتہ چل جائے، اور مال و اسباب اور جواہر کو لوٹا ہے. وَخَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، اب ٹاپک پر ہم آ گئے، یہاں بقی کی طرف اب آئے. فَأَمَرَ بِتَهْدِيمِهِمْ، اس کے بعد حکم دیا کہ بقی کو مسمار کر دو. كُلَّ قُبَّةٍ كَانَتْ هُنَاكَ مِنْ ضِمْنِهَا قُبَّةُ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، تمام قبے کو کہا مسمار کر دو، گرا دو، زمین دوز کر دو. جہاں پر تاریخ نے کہا نبیوں کے سردار کی بیٹی کی بھی قبر تھی. اس کے بعد جو جملہ کہا، لکھا کہ وَلَكِنْ مَقَامَ ذَرَ الَّذِي بَنَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ الصلوۃ والسلام لَهَا بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا، نبیوں کے سردار کے انتقال کے بعد جو ایک جگہ علی بن ابی طالب نے بنایا تھا جس کو بیت الاحزان بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو بھی ان لوگوں نے، اس قبے کو بھی گرا دیا. آخری بات کرتے ہوئے بات کو مکمل کر دوں گا. اب میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں میرے ناظرین غور کیجئے گا، جالسین غور کیجئے گا. وَقُبَّةَ الْحَسَنِ، آپ سنتے رہتے امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی آپ سب سن چکے، اس پر مجھے نہیں جانا. میں جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ وَتَرَكُوا حِطَامَ التَّحْدِيمِ عَلَى تِلْكَ الْقُبُورِ الْمُقَدَّسَةِ، اتنا انہوں نے توڑا ہے، اتنا مسمار کیا ہے کہ بالکل زمین کے برابر کر دیا ہے. فَلَيْسَ فِيهِ مِثْلُ وَاحِدٍ حُسْنًا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے انشاءاللہ اور مزید تفصیل رہے گی، وہ ابھی تھوڑی دیر میں عرض کروں گا. تو جوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ سعودی سلفی صرف انہوں نے قبروں کو نہیں گرایا ہے، لوٹا بھی ہے اور ڈکیتی بھی ہے. تاج کو بھی لوٹ لیا، تلوار کو بھی لوٹ لیا، قبر کو بھی توڑ دیا. اللہ اکبر. تو جس طرح کی تفصیل قبلہ قلبی عباس صاحب جو ہے بیان فرما رہے تھے اسلم صاحب، اس سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے اگر انسان تعصب کا چشمہ لگا کے نہ دیکھے اور انصاف پر مبنی اپنے ذہن کو لے کر آئے، اس میں فیصلہ کرے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس طرح سے یہ لوگ دشمنی رکھتے ہیں اسلام سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے 14 سال کے بعد کہ لوٹا گیا، گرایا گیا 1300 سال کے بعد، 1300 سال تک کا جو دور تھا اس میں بھی تو اہل سنت کی حکومت تھی، تو اس میں کیوں نہیں لوٹا گیا؟ عثمانیوں نے کیوں تعمیر کیا؟ عثمانیوں نے کیوں نہیں لوٹا؟ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف شیعوں کا نظریہ زیارت کا نہیں بلکہ پوری امت کا جامع نظریہ. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے قبلہ؟ جی بہت ہی صحیح بات آپ نے کہی کہ یہ جو نظریہ ہے قبروں کے خلاف اور یہ جو فتوے دیے جا رہے ہیں مفتیوں کے کہ قبر کا وجود یا قبر پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ مسلمانوں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہ قبر کے احترام کرنے میں اسی نظریے کے حامل ہیں کہ جو نظریہ ہم محبان اہل بیت علیہ السلام. اور ایک بہت ہی بڑا سوال جو ایران کے ایک بہت ہی بزرگ اور جید عالم دین آیت اللہ جوادی آملی نے اٹھایا ہے، اور بہت ہی پیارا ان کا یہ سوال ہے کہ اگر قبروں کا ہونا ایگزسٹنگ جسے کہتے ہیں آپ، وجود قبروں کا،
اگر یہ ناجائز ہے یعنی قبروں کو مٹا دینا چاہیے، اس کے آثار نہیں ہونے چاہیے، اگر یہ ناجائز ہے تو ہمارا سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ پھر بہت سے انبیاء کی قبریں آج بھی کیوں موجود ہیں؟ کیوں بہت موجود؟ بڑی بات ہے۔ بہت عمدہ بات ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ آدم کی قبر ہے، جناب نوح کی قبر ہے، اور دیگر، میں تمام انبیاء کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، تو ان قبروں کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ قبر جو ہے یہ شرک اور بدعت نہیں ہے۔ اور آپ کہیں گے صاحب نبی کی قبر امت نے بنائی ہے، مثال کے طور پہ اس میں نبی کا کیا ہاتھ ہے؟ مثلا جناب آدم کی قبر، جناب نوح، جناب داؤد اور دیگر انبیاء کی جو قبریں ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد، ان کی رحلت کے بعد قبریں بنائی گئی ہیں۔ تو میرا جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ انبیاء جو بعد میں آئے، جو صاحب اقتدار تھے، جیسے جناب سلیمان، اگر وہ شرک، مثال کے طور پہ یہ قبر کا وجود شرک ہوتا تو جناب سلیمان نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، وہ قبروں کو گرا سکتے تھے۔ وہ آثار، جسے آثار شرک یا آثار بدعت کہا جاتا ہے، میں مصوی صاحب آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ جناب سلیمان کی یہ حکومت کے بارے میں بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں کہ جناب سلیمان نے اپنے اقتدار سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ تمام آثار شرک اور بدعت کو جو ہے انہوں نے ڈھا دیا تھا۔ ان کے زمانے میں اس طرح کی جتنی بھی، میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، تمام اس طرح کی چیزیں جو تھیں جناب سلیمان نے اسے گرا دیا تھا۔ تو اگر قبر جو ہے اس کا وجود صحیح نہیں ہے، اس کا ہونا غلط ہے، تو انبیاء جو بعد میں آئے تھے وہ پہلے والے نبیوں کی قبر کو گرا سکتے تھے۔ اس لیے ہمیں بہت آسانی سے وہ لوگ جو وہ وہابی فکر رکھنے والے، وہ لوگ جو کہتے ہیں صاحب قبر کا وجود صحیح نہیں ہے، بہت آسان لفظوں میں، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھنی ہے، نہ کوئی حدیث بیان کرنی ہے، نہ کوئی روایت، بالکل صاف 2+2 جو ہے وہ 4 ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھانا بھی ہو کہ بھائی قبر کا وجود اس لیے جائز ہے کم سے کم کہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں آج بھی پائی جا رہی ہیں، اور بہت سی جگہوں پر لوگ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں۔ ابھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب ان سلفیوں نے عراق کے کچھ حصوں پہ قبضہ کیا تھا، آئی ایس نے، تو جناب یونس کے مقبرے کو انہوں نے ڈائنامائٹ کے ذریعے سے گرا دیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جناب یونس کی قبر کا موجود تھی، گیا پورا قبہ، پورا حرم جو ہے اسے جو ہے انہوں نے گرا دیا۔ وہ بہت خوبصورت عمارت تھی، وہ پورا ایک حرم، ایک روضہ تھا، اسے جو ہے انہوں نے مسمار کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کے بہت سے علماء اس وقت مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور میرے ان سے براہ راست تعلقات ہیں، اور وہ بھی اس بات سے بہت ناراض ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کا سلوک ان کے اعتبار، ان کی زبان میں اولیاء اللہ کی قبر سے کیوں کرتے ہیں، ان کی ناراضگی وجہ ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے میرے بھائی، اب وقت آ گیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے ہم فکر ہیں لے کر ایک زبردست احتجاج کریں، ایک زبردست پروٹیسٹ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ احتجاج ہمیں یقین ہے کہ رنگ لائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین، تو بات کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو نکات ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائے جائیں۔ قبلہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ نے جس طرح سے پورا جو ہے وہ روایت پیش کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اس کو تمام کریں، جس طرح سے آپ نے اس کے اندر مدینے میں، مدائن میں، کربلا میں، عراق میں، نجف میں تو اتنے علماء نے شہادتیں دی، اس کے بعد ہمیں امیر المومنین کو محفوظ کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع احتجاج کر رہے ہیں تو صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور ڈھائی گئی ہیں۔ تو آج ذرا اس کو
واشگاف الفاظ میں بیان کر دیں کہ اور کن کن حضرات کی بھی قبروں کو گرایا گیا ہے. سب سے پہلے اپنی روایت جو آپ بیان کر رہے تھے وہ ختم کر کے پھر سوال کا. جزاکم اللہ خیر، احسن. ظاہر ہے کہ میں نے سوچا کہ آج ذرا کھل کر بات ہو جائے، کب تک چھپایا جائے گا اور کب تک لوگوں کو نہ بتایا جائے. اب ہمارے، میں یہ جملہ بین القوسین عرض کر دوں کہ سنتاً شیعیتاً، اہل تسنن اور اہل تشیع کے نزدیک قبور کی جو فکر ہے اس کا امتزاج ایک ہے، یعنی ممتزج افکار ہیں. اہل تسنن اور اہل تشیع کے ہاں قبر بنانا بالکل جائز ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا میں، یا یوں کہہ دوں کہ اندہ جمیع المذاہب المسلمہ، تمام مذاہب مسلمہ کے درمیان قبور کو، روضہ مقدس کو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ حکم بھی آیا، اس پر بعد میں گفتگو، میں اس کو ذرا تکملہ پیش کر دوں. وبقیت، میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے کیا لوٹا ہے، اور اس کے بعد اب کیا کیا. وبقیت علی ھذا الحال، پہلا حملہ، میں نے پہلا حملہ بھی بیان کیا وہابیوں کا. وبقیت علی ھذا الحال ما دام آل سعود فی الحکم، یعنی یہ کیفیت رہی، انہوں نے لوٹا اور قبور کو مسمار کر دیا. اس کے بعد ہوا کیا، حتی سقطت دولہ آل سعود علی ید دولہ العثمانیین، اس کے بعد آل سعود کی حکومت گر گئی، عثمانیین حکومت آ گئی. وعندما استعادت الدولہ العثمانیہ المدینہ المنورہ اعادت علیہ امارتها، اس کے بعد جب عثمانی حکومت آئی، یہ غور کر لیں مسلمان دنیا کے 58 ملک میں جہاں جہاں رہتے ہیں، بیدار ہو جائیے. جب عثمانی حکومت آئی تو انہوں نے فوراً جو ہے اس کو تعمیر کروانا شروع کر دیا. وقامت ببناء الآثار الاسلامیہ التي هدمها الوہابیون، اور وہ تمام آثار اسلامیہ جس کو وہابیوں نے گرا دیا تھا اس کو ان لوگوں نے بنانا شروع کر دیا، صاف واضح. وقد عادوا ببناء الكثير من القباب على صورة من الفن تتفق مع ذوق العصر وفي ذلك العلماء. اب اس کے بعد جو جملہ کر رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد وہ تمام قبہات جس کو توڑ دیا تھا ان لوگوں نے، اس کو بنانا شروع کر دیا ان لوگوں نے. اب اس کے بعد ہوا کیا، پھر یہ تو ہو گیا، اب یہ ساری چیزیں بن کر تیار ہو گئیں. لیکن هذا البناء لم يدم طویلا سوا 100 عام تقریباً، یہ 100 سال تک یہ سلسلہ، یعنی بنانے کے بعد صرف 100 سال کے بعد کیا ہوا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اذ قام ابن سعود لعنت اللہ علیہ بالتعاون مع، اب اس گورنمنٹ کا، اس کنٹری کا نام نہیں لوں گا، بالتعاون مع فلان، بالقضاء علی الدولۃ العثمانیہ والسیطرہ علیہا. اس کے بعد ایک حکومت کے ساتھ مل کر آل سعود، آل یہود، آل وہاب، آل ارہاب، ان لوگوں نے پھر حکومت کو کیپچر کیا. والسیطرہ علیہ وفی الخامس عشر من شہر جمادی الاولی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جب کیپچر کیا تو یہ غور کیجئے گا، 1344 ہجری، غور کیجئے جوانوں، دخل المدینۃ المنورہ وقام بمجزرۃ دمویۃ. اس کے بعد یہ وہابی، یہ سلفی مدینے میں داخل ہو گئے. جیسے ان کو حکومت ملی، ان کے پیچھے جو ساتھ میں جو ایک حکومت اور تھی اس کا بھی ایک معاملہ ساتھ میں ان کے تھا، یہ مدینے میں داخل ہو گئے. جوانوں غور کرو، دنیا کے تمام افراد، میرے سنی بھائی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، غور کرو، یہ داخل ہو گئے وہابی سلفی. اور اس کے بعد انہوں نے مجزرہ کیا. مجزرہ کیا چیز ہے، یعنی قتل و غارت پھیلا دیا، جو ملا اس کو قتل کرتے رہے. اس قتل فیہ النساء او قتل فیہ النساء، وہاں پر نساء کو قتل کر دیا گیا، والرجال، جوانوں کو قتل کر دیا گیا، والاطفال، اور بچوں کو قتل کر دیا. کس نے، وہابیوں نے. وعدد کبیر من رجال الدین، اور کثیر تعداد میں رجال الدین اور علماء کو قتل کر دیا گیا. وفی الثامن من شہر شوال، اور اس کے بعد 8 شوال کو 1344 ہجری میں توجہ مرتن اخرى، یہ دوسری مرتبہ بقی کی طرف پھر یہ آئے، الی قبور البقی. حدموا، اس کے بعد انہوں نے گرا دیا، والاضرحہ والمساجد، ضریحوں کو مسمار کر دیا، مساجد کو ڈھا دیا. مساجد کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ مساجد مسلمان اور مساجد، یہ مسلمان کا ہے، مساجد کو گرا دیا. بصورت کاملۃ بالوقت نفسے. توجہ الی قبر الرسول، یہ امپورٹنٹ بات، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ویری امپورٹنٹ ٹو کنوے دس میسج آف اسلام، دس میسج آف یونیورسل میسج. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپن. 100 سال پہلے کیا ہوا، جب مساجد کو گرا دیا، اب یہ پلٹے الی قبر الرسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے سردار کی قبر کی طرف بڑھے.
محاولین حتما، اس کے بعد اس کو توڑنے کے لیے، یعنی نبی کی قبر پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے. لولا ردود الافعال التي حصلت من خلال المظاہرات والاستنکارات فی الدول الاسلامیہ والعربیہ، اگر یہ بات تاریخ کہتی ہے کہ اگر اس وقت ردود افعال نہ ہوتے، مظاہرات نہ ہوتے، پروٹیسٹ نہ ہوتا دول اسلامیہ اور عربیہ میں، تو نبی کی قبر کو بھی گرا دیتے. تو آج یہ جو میں عرض کر رہا تھا، میں نے بدایتاً جو جملہ کہا، پروٹیسٹ اس لیے ضروری ہے. دنیا کے 58 ملکوں میں جہاں جہاں آپ حضرات رہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ضرور مظاہرہ کریں اور پروٹیسٹ کریں تاکہ ان کے جرائم دنیا کے سامنے آ سکیں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو جس طرح سے یہ تمام چیزیں، ابھی تمام بہت ساری گفتگو، چیزیں، اور ان کے جرائم کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ آج کھول دوں، اور میں ذرا بین القوسین ایک جملہ کہہ کے بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جرائم. اب میں جو جملہ اہل سنت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو ابو حنیفہ عن نعمان بن ثابت جن کو آپ کہتے ہیں، عند السنہ، اہل سنت کے نزدیک کافی ان کی ایک ہسٹری ہے، اس پر مجھے نہیں جانا. ان کی ذریع و مسجد امام المذہب الحنفی کہاں موجود ہے؟ بغداد میں موجود ہے. ٹھیک، موجود ذریع و مسجد امام المذہب الشافعی محمد بن ادریس قاہرہ میں موجود ہے. میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قبروں کو اور ذریع کو اور مسجدوں کو گرانا اگر کہیں جائز ہوتا تو پھر ان افراد کی کیوں موجود ہوتی؟ اس کا مطلب ہے افراد کے نزدیک بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جملہ ذریع و مسجد راوی صحیح بخاری محمد بن اسماعیل کی اوزبکستان کے اندر موجود ہے، وہاں پر جا کے دیکھ لیں. ذریع خلیفہ الاموی عمر ابن عبدالعزیز کی جو سوریہ کے اندر موجود ہے، جا کر دیکھ لیں، اس کو بھی گرانے کی کوشش ان لوگوں نے کی تھی. اس کے بعد جو ہے ابراہیم الریاحی کی جو ہے مدینہ یعنی تونس میں موجود ہے، فی مدینہ تونس میں موجود ہے. اس کے علاوہ ذریع و مسجد الصحابی ابو ایوب الانصاری فی استنبول ترکیہ میں ابو ایوب الانصاری کی بھی ذریع موجود ہے. تو اس کا مطلب دنیا کے تمام مذاہب و ملل کے ہاں ذریعے اور قبا اور روضے سب موجود ہیں. یہ سلفی تخریبی وہابی رہابی افکار نے آ کر پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک شرک میں یہ جملہ عرض کر دوں، اگر کوئی لا یدون. نعم جی فرمائیے. جرائم پہ جو آپ بات کر رہے تھے اس کے لیے میں بھی آپ کے پاس دوبارہ سے آؤں گا. آپ کی اگر بات ختم ہو گئی ہے تو میں پھر اسلم صاحب کی طرف جاؤں گا. ذرا جی جرائم میں بعد میں عرض کر دوں. جی ہاں میں اسلم صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اب چونکہ یہ 40 جو ایک دین بنایا تھا یہ تمام جو ہے وہ عراقی جمع کر کے، تو اس کا تو خود وہ اقرار کر چکے، سوری معذرت چاہوں گا، الحمدللہ. تو اب اس کا پرچم خود لپیٹ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، اور امریکہ سے لے کے اور خود سعودیہ تک انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نے کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسہ لگایا، کہاں پہ فنڈز کیے، کیا کیا، دہشت گرد تنظیمیں بنائی، اسلام کا چہرہ بگاڑا، تمام چیزیں. اور خود اب سعودیہ کے اندر جو ہے وہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیوں کو جو آل سعود کی چیزوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کو اٹھا کے جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے. ان کی جو ان کے نزدیک اگر کوئی عزت و حرمت تھی تو اس کو پامال کیا جا رہا ہے. یعنی غرض کے وہابیت کا پرچم پوری طرح سے لپیٹا جا رہا ہے خود سعودیہ کے اندر. جب یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، اور جس طرح سے ابھی قلب عباس صاحب بیان کر رہے تھے کہ تمام اہل سنت کی 4 ائمہ ہیں، ان کی تمام قبریں آج تک موجود ہیں، قبے آج تک موجود ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کر جسے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں صدر اسلام سے لے کے آج تک قبر کے اوپر 4 دیواری یا قبہ بنانا غلط نہیں تھا، موجود ہے. پھر امت کی بے حسی کیوں آج شوال کو نکل کے رسول کی بیٹی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ کالر میں شامل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اگر بھائی میں نواز بھائی کر رہا ہوں اس معمول. بسم اللہ فرمائیے. تو سب سے پہلے ہمارے جو تشریف فرما ہے جو علماء حق، ان کو علماء کرام تو لوگ کہتے ہیں، میں علماء حق کہتا ہوں، تو ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں. بہت مفید بات ہے ان کی. بالخصوص جو جنت و بقیع کی بے حرمتی ہے،
یا کچھ اسے کو چھید کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کی انہوں نے ایک سلسلہ عرصہ دراز سے. کیا اس سلسلے میں جو احتجاج اور مذمت ہو رہی ہے آل سعود کے خلاف، کیا میں سوال کرتا ہوں کہ صرف سوال جو پریشانی ہے، جو جتنے بھی سلسلہ ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، کہ مولا کائنات کے غلام یہ تشیع ہی کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں دیگر چھوڑ رہے ہیں، جو فکر کے مسلمان غفلت میں کیوں ہیں، وہ کیوں نہیں بال اٹھاتے؟ جنت وکیل کا معاملہ جو ہے وہ پوری امت کا مسئلہ ہے، جو پوری امت پہ تو اس کو احتجاج کرے. اس میں فرانس والے بین پور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں آل سعود کی. اس پر روشنی ڈالے گا مزید علامت میں دعا ہے کبھی انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں آپ کے نظر میں سوال کر رہا تھا کہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی کہ اس کا تعلق کوئی تسنن سے نہیں ہے. ان کے تو خود ائمہ کی خبریں موجود ہیں، قاہرہ میں، مصر میں، بغداد میں، تمام طرف. اور آل سعود کا خود پرچم جو ہے وہ وہابیت لپیٹ دیا انہوں نے. پھر جس طرح سے سعودی ایمبیسیز کے سامنے ملت تشیع احتجاج کرتی ہے چند علماء جو سینے میں حساس دل رکھتے ہیں اہل بیت کی خاطر، اس کے علاوہ پوری امت جو ہے وہ خاموش ہے غیر مکتب تشیع سے. کیوں ولولہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال آپ کا مجھ سے ہے منصف صاحب؟ جی آقا جی. دیکھیے جو آپ کا سوال میں سمجھا ہوں، تھوڑی آواز میں ڈسٹربنس تھا کہ امت مسلمہ خاموش کیوں ہے اور ہم ہی کیوں آواز بلند کر رہے ہیں. شاید یہ آپ کا سوال ہے جو مجھ تک پہنچا ہے. یعنی اب تمام چیزیں واضح ہو گئی ہیں نا. وہ تو خود آل سعود بھی اقرار کر رہے ہیں، بعض بڑے سیاستدان امریکہ کے ہیلری نے بھی کہا، تمام چیزیں ہیں. پھر سعودیہ کے اندر مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، شدت پسندی کو وہ ایک ختم کر رہے ہیں، اس کو وہاں پر کلب کھلنا ہے، جوئے خانے کھلنا ہے، شراب کے اڈے کھلنا ہے. اب امت کو ابھی کی اس کو شیعہ ورسز کیوں اس کو سمجھ رہے ہیں، اور کیوں نہیں آ کر اگر شیعوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تو اپنے طور سے بھی جناب زہرا سے سب کا تعلق ہے، خود کریں. کیوں 8 شوال پہ ایک بے حسی ایک خاموشی طاری ہے؟ وجہ؟ جی ہاں، دیکھیے یہ جو ایک خبر عام کی گئی ہے، میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ مصلحت ہے ہماری، لیکن یہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ صاحب وہاں پر کچھ نرمیاں آئی ہیں اور کچھ نرمی آئی ہے اور کافی حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک خبر یہ بھی عام کی گئی ایک شخص کے ذریعے سے، اس کی آواز کے ذریعے سے، کہ صاحب شیعوں کے لیے بہت سی رعایتیں دی جائیں گی. اتفاق سے مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں ایک بیان جاری کیجئے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ادھر دو سال سے بقی کی تحریک میں، اور بالخصوص آخر کا 1 سال، لاسٹ کا جو 1 سال ہے، اس بقی کی تحریک میں بہت شدت آئی ہے. اور اس کی خاص ہے کہ اس میں ہمارے علماء اہل تسنن نے بھی ساتھ دیا ہے. میرے پاس بہت سے پوسٹر بھی اس سال آئے کہ جس میں برادران اہل سنت کے جو علماء تھے، جو معزز علماء تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا. تو ان کے ذہن میں شاید ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس تحریک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ میں شدت پیدا ہو گئی ہے، اس تحریک کو ہم نے بڑی مضبوطی سے آگے بڑھایا ہے اور ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے. یہاں تک کہ البقی آرگنائزیشن کے ذریعے سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وسیع صاحب، کہ ان لوگوں نے بھی اس میں کافی کام کیا. ابھی 3 دن پہلے کربلا میں ہزاروں کی تعداد میں البقی آرگنائزیشن کے جو لوگ تھے، انہوں نے بلکہ ان لوگوں کو، عراقی جوانوں کو جمع کیا اور ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا. اور یہ طے پایا اس پروگرام میں کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عراقی مومنین کو جمع کیا جائے گا، اور کربلا کے ساتھ ساتھ بغداد میں بھی سعودی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں مصری صاحب ہیں کہ جس کی وجہ سے
انہیں یہ خوف اور یہ احساس ہو گیا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اقوام عالم کے سامنے بات ہو رہی نا، یہ تو UNO تک اس کی بازگشت جو ہے، جو ری بلڈ بقی آرگنائزیشن ہے، ہم نے ان کے مسئول کے ساتھ ابھی شو کیا تھا اپنا محبوب مہدی عابدی صاحب کے ساتھ، تو UNO تک اس مسئلے کو لے کر گئے ہیں نا، کہ یہ مطلب یہ تو ایک جرم ہے آج کی دنیا میں، کسی کی قبر گرانا اخلاقاً جرم ہے، خالی قانوناً جرم ہے، خالی یہ نہیں کہ کسی فقہ کی حساب سے، شریعت کے حساب سے بات ہو، مطلب یہ ایک انسانی طور پر بین ہے کہ آپ کسی کی قبر گرا دیں، کسی کے قبے کو مسمار کر دیں. تو اس کی گونج تو اب پورے عالم کے اندر ہو رہی ہے، پوری دنیا کو منہ دکھائیں گے اب کہ اس کو فیس کرنا ہوگا ان کو. ہاں بالکل، بہت صحیح بات ہے کہ یہ ایک کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے، اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. یعنی اخلاقی مسئلہ ہے. کچھ قانون ایسے ہیں جن کا تعلق صرف شریعت سے رہتا ہے، کچھ قانون ایسے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے ہر مذہب میں ہے. جیسے تسلیت اور تعزیت پیش کرنا، مثال کے طور پہ کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ تسلیت اور تعزیت پیش کیجیے، بلکہ ہر مذہب میں لوگ آتے ہیں اور مرحوم مرنے والے کے جو پسماندگان ہیں ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں. تو یہ قانون انسانی ہے. ایسے ہی قبر کا جو احترام ہے، شریعت تو اپنی جگہ کہتی ہے، لیکن انسانی قانون بھی یہی کہتا ہے. آپ جیسے بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، غالباً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پہ چمٹ کے رو رہے تھے، تو مروان اوپر سے آ گیا. یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے. حضرت اور مروان اوپر سے آ گیا اور یہ دیکھ کے ڈر کے اور گھبرا کے خاموش ہو کے باہر چلا گیا، کیونکہ یہ روکتا تھا، مروان روکتا تھا. جب تیسرے خلیفہ کا یہ وزیر اعظم تھا تو یہ روکتا تھا کہ رسول اللہ کی قبر طاہر سے آپ چمٹ کے رو نہیں سکتے. لیکن حضرت ایوب انصاری کیونکہ وہ پرانے صحابی تھے، ان کے باپ داداؤں سے جنگ لڑ چکے تھے، تو یہ ڈرتا تھا، ڈر کے باہر چلا گیا، خاموش ہو گیا، ورنہ یہ بڑا سخت وزیر اعظم تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم مروان کے پیروکار ہیں یا حضرت ایوب انصاری جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہیں پیروکار ہیں. بس یہی بہت شکریہ. خود اختیار کر لیں، فالو کرنا ہے. اس سے بہتر کوئی نہیں دلیل جو ہے. بہت عمدہ بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. جس کو مروان کے پیچھے جانا جائے، بہت عمدہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی 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 قبلہ اسلم صاحب بات کر رہے تھے، آپ کے اخلاقی مسئلہ ہے یہ. یہاں میں یہ کر رہا تھا کہ یہ قانون انسانی ہے. اور میں ایک بریکٹ میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. آپ کا یہ جو چینل ہے بہت ہی مضبوط چینل ہے اور کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک میسج، ایک پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ سال اب جو 8 شوال آئے گی، جیسا کہ اکثریت ہماری جانتی ہے کہ 100 سال مکمل ہو جائیں گے. اس لیے اب اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آج سے لے کر 8 شوال تک اپنی تحریک کو جو ہے مضبوط بھی کریں، اور وہ لوگ جن کا تعلق مذہب تشیع سے نہیں ہے ان کے درمیان بھی جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ آپ ہماری تحریک میں شامل ہوئیے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے مفتی صاحب. ابھی ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ 20 منٹ تک ہے. یعنی پورا پروگرام ابھی 20 منٹ اور چلے گا. جی. تو یہ اب ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ سوشل میڈیا ہے. ابھی کل ایک ہماری کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں مولانا محبوب صاحب قبلہ بھی تھے، تو وہاں پر ایک تجویز یہ پیش کی گئی، کیونکہ آپ کو جو سوال ہے اسی کے جواب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چینلز جو ہمارے ہم فکر چینل ہیں ان کو بھی جو ہے ہم بقی کے اندر شامل کریں، اور ایک مشترکہ پروگرام جو ہے مفتی صاحب آپ کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مجھے بہت پسند آئی یہ تجویز کہ ایک مقرر نے یہ بات رکھی کہ وہ لوگ کہ جو قبروں کا احترام کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے شامل کر کے چینل کے ذریعے سے ایک مختلف چینل کا گروپ بنا کر ایک مشترکہ ایک کامن پروگرام جو ہے
کیا جائے، میسج بہت اچھا جائے گا۔ اگرچہ ہمارے لیے کام فی الحال مشکل ہے، لیکن بہت مشکل نہیں ہے، کیونکہ زمانہ دیکھیے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال بھی ایسا 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 کون شخص ہے جو اپنے آپ کو امتی بھی کہے اور جناب زہرا کی تعظیم کا قائل نہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ تو یہ تو ایک بات، ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تو سامنے سے آ کر وہاں بھی افراد بھی جو ہے وہ تعظیم کا تو ہم فرق پڑتے ہیں کہ جی ہم تو بہت مانتے ہیں، ہم تو بہت مانتے ہیں۔ وہ آ کے ایک بدعت و شرک لگا کر وہاں سے وہ لیفٹ رائٹ کریں، ایک بات الگ ہے، مگر ان کی تعظیم سے تو انکار نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح سے آپ نے ایک مشورہ دیا کہ جو لوگ باقاعدہ قبروں پر جاتے ہیں، حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ 30 پشتوں سے، 40 پشتوں سے، 25 پشتوں سے کوئی ولی گزرا، اس کی قبر پہ جا رہے ہیں، تو کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ جن کی نسل سے یہ ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، ان کی ڈائریکٹ قبر امام حسن کی ویران ہے، کبھی اس کے اوپر آواز اٹھاؤں؟ یہ میری ذہن میں اکثر سوال آتا ہے، اور ہم اس کو ہر فورم پر اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بالکل صحیح جی۔ تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ صاحب یہ جو اولیاء اللہ کی قبریں ہیں اور ان کے خلاف آپ بول رہے ہیں، جبکہ مثلاً سلسلہ نسب جو ہے پہنچتا ہے امام حسن امام حسین تک، اور امام حسن اور امام حسین وہ ہیں کہ جن سے پیغمبر اسلام بے انتہا محبت کرتے تھے، اور یہ وہ محبت ہے کہ جسے ہر جمعے میں مسلمان خطبہ جمعہ میں اسے پیش کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو امام ہے، امام اور خطیب ہے نماز جمعہ کا، وہ بھی اس حدیث کو جمعے میں پیش کرتا ہے۔ یعنی ہر ہفتے یہ بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر سے امام حسن اور امام حسین کی محبت کیسی ہے، لیکن ان کے رشتہ داروں کے، ان کے جو عزیز ہیں، ان کے جو اہل بیت ہیں، ان کی قبروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ قلبی عباس صاحب، آل سعود کے مزید جرائم جو آج تک چھپے رہے اور جو ہے وہ اس کے اوپر پردے ڈالے گئے کہ جی کہہ کہ اگر اللہ نے چابیاں دی ہیں، جی خانہ کعبہ کی چابیاں دی، اللہ نے نوازا ہے، اس ٹائپ کی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بتانا۔ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، اب شراب پیتے ہوئے جرائم، قتل و غارت کے لیے اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم پیسے، ابھی سب کچھ کھل گیا، ابھی نقابیں اتر گئیں، تو مزید ان کے جرائم جو تاریخ میں لکھے تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ جی جی، جزاکم اللہ۔ یہ میں نے کہیں عرض کیا تھا شاید امریکہ میں کہ یہ غاصب ہے، غاصب، مالک نہیں، مالک ہونا اور ہے، غاصب ہونا اور ہونا، یہ ڈکیت ہیں۔ خیر، تو 1344 ہجری میں جوانان سے میں گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، اپنے رسائل کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے جو ہے ان کے جرائم کو دنیا کے سامنے ضرور پیش کیجیے۔ اب ذرا سا میرے پاس وقت ہے، میں چاہوں گا کہ آج جرائم میں جو نکال کے لے کر آئے وہ پیش کروں۔ 1344 ہجری میں بدأوا عن ضریہ و دلیل لحدم المراقد المقدسہ فی البقیع۔ 1344 ہجری میں انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ بہانے اور دلائل ڈھونڈنے لگے کہ جلدی سے جتنی جلدی ہو سکے وہ محو آثار اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام والصحابہ۔ یہ جملہ غور کریں ناظرین، حاضرین، مشارکین، مسلمین، غور کر لیں۔ ان لوگوں نے بہانہ جلدی سے تلاش کیا، اس کے بعد کیا کیا، پلاننگ غور سے سنیے گا، کہ بقیع میں تمام قبور کو گرا دیا جائے، صحابہ کی قبر کو، اگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ ہی کی محبت میں کم از کم آئے۔ دنیا کے تمام اہل سنت بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ 8 شوال کو آپ بھی عالمی سطح پہ یونیورسل احتجاج کیجئے، مظاہرہ کیجئے، کل نبیوں کے سردار کی بیٹی کو کیا منہ دکھائیے گا، ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھائیے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے جب بہانہ تلاش کیا کہ کیسے ہم جلدی سے قبور کو گرا دیں، خوفا من غضب المسلمین فی الحجاز والبلاد الاسلامیہ، اور ان کو ڈر بھی تھا کہ حجاز اور بلاد اسلامیہ میں بہت سارے مسلمان ہیں، وتبریرا لعملہم الاجرامی، اپنے اس مجرمانہ عمل کو کیسے صحیح ٹھہرائیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا۔ اب کیا کیا وہ غور کیجئے گا، یہ کلنک ہے تاریخ انسانیت پر، وہابیت کلنک ہے، غور کی۔ ارغم علماء المدینہ المنورۃ علی اصدار فتوی بحرمۃ البناء علی القبور۔ ان کم بختوں نے، ان ذلیل افراد نے، ان انجس افراد نے کیا کیا کہ علماء مدینہ
پر پریشر ڈالا اور ان کو خریدنے کی بھی کوشش کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی. فَكَتَبُوا اسْتِفْتَاءً ذَهَبَ بِهِ قاضی قضاة الوہابی سلیمان بن بلیہد الی علماء المدینہ. اب اس کے بعد ان لوگوں نے پلاننگ کی اور ایک استفتاء کے طور پر قاضی قضات جو تھا، قاضی قضات سمجھ ہی رہے ہیں آپ حضرات، قاضی قضات جو تھا اس کو چیف جسٹس جس کو کہہ لیجیے، وہابیوں کا جو چیف جسٹس تھا سلیمان بن بلیہد، اس کو علماء مدینہ کی طرف بھیجا. غور کیجیے گا. فَاجْتَمَعَ بِهِمْ، ان کے ساتھ یہ بیٹھا ہیڈ آف دی وہابی قاضی. وَتَحْتَ التَّحْدِيدِ وَالتَّرْحِيبِ، اب اس کے بعد اس نے ڈرانا شروع کر دیا. مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا غور کریں، ڈرانا شروع کر دیا اس قاضی القضات نے علماء کو. وَقَّعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَابِ، اس کے بعد علماء نے اس کے جواب جو اس نے مانگا تھا، جو استفتاء، اس پر علماء نے سگنیچر کر دیا. یزید نے بھی اسی طرح سے اپنی حکومت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ اور خزانہ اور طاقت کے ذریعے سے فتویٰ مانگا تھا. اس طرح سے یہی سیم چیز انہوں نے دہرایا. اس کے بعد غور کیجئے گا، بحرمت البناء علی القبور تائیدا لرائے الجماع، اس کے بعد ان لوگوں نے ترہیب کے ذریعے سے خوف پیدا کیا، ڈرایا، ان کو مارا اور اس کے بعد سگنیچر کروا لیا. اب اس کے بعد غور کیجئے گا، استنادا لہذا الجواب، اب یہ جواب لے کر چلے آئے. کون؟ وہابی. اعتبرت الحکومت السعودیہ، اب حکومت سعودیہ نے اس جواب کو جو استفتاء مانگا تھا، ڈرا کے، دھمکا کے، مار کے، قتل کر کے علماء مدینہ سے جو سگنیچر کروایا تھا، اس کو انہوں نے کیا؟ مبررا مشروعا لحدم قبور الصحابہ والتابعین. اب اس جعلی اور جو علماء کو ڈرا کے، دھمکا کے جو سگنیچر کروایا تھا، اس کو انہوں نے اپنے لیے ایک تبریر پیش کر دی کہ دیکھو علماء نے سائن کیا ہوا ہے، اب ہم صحابہ اور تابعین کی قبر کو گرا دیں گے، صحابہ اور تابعین کی قبر کو بھی. وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ إِهَانَ لَهُمْ، ظاہر سے بات ہے کہ بہت بڑی توہین تھی جو آل سعود نے، آل یہود نے کیا. اس کے بعد غور کی، فَتَصَارَعَتْ قُوَى الْوَهَابِيَّ الضَّالَّةِ، یہ جملہ غور کیجئے گا، جلدی کی وہابی قوتوں نے، گمراہ قوتوں نے، الی حد میں قبور آل رسول، بہت جلدی کی، فتویٰ لے کر آئے ہیں اور جلدی سے قبر آل رسول کو گرانا شروع کر دیا. وفی الثامن من شوال، اس کے بعد 8 شوال کو، فہدموا او ہدموا قبور الائمۃ الاطہار والصحابہ فی البقیع. اس کے بعد 8 شوال کو انہوں نے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوبارہ اٹیک ہوا جو، اس کے بعد زمین کے برابر انہوں نے کر دیا. اب جو جملہ ہے پھر میں عرض کر رہا ہوں، دوبارہ انہوں نے کیا کیا؟ وَنَّهَبَتْ كُلَّ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَرَمِ الْمُقَدَّسِ. اس کے بعد انہوں وہابیوں نے، دنیا کے 58 کنٹری میں رہنے والے مسلمان، مسلم کنٹری میں بسنے والے مسلمان، غور سے سن لیں، وَنَّهَبَتْ كُلَّ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَرَمِ الْمُقَدَّسِ، جو بھی تھا حرم مقدس میں اس کو لوٹ لیا انہوں نے، ڈکیتی ڈالی، چوری کیا. من فرشن، فرش کو بھی لوٹ لیا، فرش تک کو لوٹ لیا. وہ ہدایا، اور ہدایا کو لوٹ لیا، جو گفٹ وغیرہ جو ہدایے وہاں پر روزوں میں آتے تھے سب لوٹ لیا. آثار قیمہ وغیرہ، اور تمام آثار قدیمہ کو لوٹ لیا. وحولت ذلك المزار المقدس الى ارض موحشہ، اللہ اکبر، اور قبر مقدس کو بالکل زمین کے برابر کر دیا. اب اس کے بعد یہ جملہ بھی ضروری ہے تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنا. وَبَعْدَمَا انتشر خبر حدم القبور، اور اس کے بعد جب یہ حدم قبور کی خبر منتشر ہو گئی، استنکرہ المسلمون فی جمیع بقاع العالم، فی جمیع بقاع العالم، جیسے یہ خبر پوری دنیا میں پہنچی، دنیا کے ہر خطے اور ہر قرۂ ارض پر بسنے والا فرد اس نے فوراً استنکار کیا اور یہ کہا کہ انہ عمل اجرامی، یہ ایسا مجرمانہ عمل ہے جو سعودی حکومت نے، آل سعود اور آل یہود نے کیا ہے. اس کے بعد نشرت جریدہ ام القرى، اس کے بعد ایک جریدہ جو ام القرى نکلتا تھا 69 میں، 17 شوال 1344 ہجری میں، اس میں استفتاء اور جوابات کو نشر کیا. اور اس کے بعد اس کی تاکید کے لیے، یعنی انہوں نے فوراً نشر کر دیا اس فتوے کو جو انہوں نے تحدید کے ذریعے ڈرا کر لیا تھا. اس کے بعد دیکھیں ان کی پلاننگ، ان کا جو مزاج تھا، اللہ اکبر، غور کیجئے گا. وَلَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ كَانَ عُلْمَاءُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَنْ مَنْعِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ
ववजूब हद में क़ब्ल हाज़ा तारीख़। अब उसके बाद तारीख़ ये सवाल करती है कि उलमाए मदीना और उलमाए मुस्लिमीन पूरी दुनिया में मौजूद थे, और इस पर गौर करने चाहिए कि जब कुबूर वहाबियों से पहले बनी हुई थी तो अगर बनाना जायज़ नहीं था तो उलमा ने रोका क्यों नहीं? वलिमाज़ा कानू साकितीन अनिल बिनाइ तीलत हादिल कुरून, और इन वहाबी हुकूमत से पहले हजारों साल तक कब्रें बनी रही और उलमाए मदीना ने रोका नहीं। इसका मतलब मिन सदरुल इस्लाम वमा क़ब्ल इस्लाम व इला यौमिना हादा, इस्लाम से पहले इस्लाम के बाद भी कुबूर का तवाजुद या कुबूरें पाई जाती हैं। अल्लाहु अकबर। अब इस पर गौर कर लीजिएगा जवानों, गौर करें। जनाबे हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा की कब्र का वजूद पाया जाता है, जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हाबील की कब्र का वजूद पाया जाता है। जिसने न देखा हो मैं उससे कहूंगा दमिश्क जरूर जाए, सीरिया जरूर जाए, और सीरिया में जब आप जबल पे जाएंगे लेबनान रोड पर तो वहां पर आपको कब्र दिखाई देगी। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं कुरान से और हदीस से भी अदिल्ला पेश कर दूंगा, मैंने निकाला, और वक्त ना हो तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ एक 2 मिनट के लिए असलम साहब के पास जाऊंगा। क़िबला तवस्सुल या तबरुक हासिल करना कब्र से, क्या चराग जलाना भी जो है वो उससे क्यों खौफ है? मतलब एक कब्र पर रोशनी हो जाए, चराग जला दिया जाए, क्यों इतनी पाबंदी क्यों है? ये बहुत ही प्यारा सवाल है आपका कि कब्र पर चिराग जलाना या कब्र के ऊपर कुब्बा बनाना, एक हरम और रोज़ा तामीर करना, इससे ये लोग खाइफ क्यों हैं? ये एक सवाल है और बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए, असल वजह ये है कि ये जो हमारे मासूमीन की कब्रें हैं, जब हम यहाँ पर जाते हैं तो एक एनर्जी गेन करते हैं, एक हमें हमारी मानवियत में एक इजाफा होता है। वो शख्स जब किसी भी मासूम की कब्र पे जाता है तो उससे एक ईमानी जज्बा, उसका एक हिमासा, उसमें इजाफा होता है। और दुश्मन इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यहाँ पर जाएंगे तो हमारे ईमान को जला मिलेगी, ईमान हमारा और मजबूत होगा, ईमान हमारा और कवी होगा। लिहाजा हर वो चीज जो हमारे ईमान को मजबूत करे वो दुश्मनान इस्लाम उसके कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात मैं और अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि आपके चैनल से लोग देख रहे हैं कि कतन ये न समझिएगा कि वहाबी जो है वो इस्लाम के दुश्मन है, नहीं। मैं इसको और क्लियर कर दूं कि ये तो दुश्मन है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये किसी के आलय कार हैं, इनके पीछे कोई है जो इन्हें इस्लाम दुश्मन एक्टिविटी के लिए जो है अपना इस्तेमाल करती है वो ताकत। और वो ताकत कौन है वो हम आप सब जानते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है। एक मिसाल हमारे जमाने में दाइश को आप ले लीजिए, आईएस को ले लीजिए। इनका जो जाहिरी चेहरा है, ये जो हम इनकी शक्ल सूरत देखते हैं तो हमें दाढ़ी नजर आती है, हमें उनका मखसूस इस्लामी लिबास नजर आता है, तो हम ये समझते हैं कि मुसलमान होते हैं। जो हमारे हिंदू दोस्त हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये लोग मुसलमान नहीं है। उसकी दलील ये है कि ये जो दाइश का जो हेड है अबू बकर बगदादी, अब तो दुनिया ने समझ लिया। उस वक्त हम लोग कहते थे तो किसी को यकीन नहीं होता था कि इसकी परवरिश जो है यहूदियों के दरमियान उनके मुल्क में हुई है। मैं उस मुल्क किसी मजहब पे हमला नहीं करेंगे, सऊदियों ने की, यानी इसको ये आप मेरे पास आपके पास वक्त नहीं, मुझे मालूम है, मुझे इसको मुकम्मल कर लेने दीजिए। आप देखिए कि हर वो इस्लाम मुखालिफ काम या किसी भी मस्जिद में, किसी भी इमाम बारगाह में बम ब्लास्ट हो रहा है, तो जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, आप उसकी तह में जाएंगे, उम्क़ क़ज़िया में जब आप देखेंगे तो उसके पीछे एक ही मुल्क का हाथ नजर आएगा। हम सोचते हैं कि ये मुल्क है, इसे सऊदी अरब कहते हैं, इसके जरिए से काम हो रहा है। नहीं, इसके पीछे भी एक और मुल्क
یا ایک اور فکر چھپی ہوئی ہے، ہمیں اس کو پہچاننا ہے، اور اس کی کوشش آج سے نہیں بلکہ جنگ خیبر میں شکست ہونے کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل اس کی یہ کوشش جاری ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو کمزور کیا جائے مسلمانوں کو ظاہری طور پر استعمال کر کے۔ بالکل صحیح، ہمارے پروگرام کا ٹائم اسی کے ساتھ جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور جس طرح سے سب جانتے ہیں ہماری پالیسی کے کسی مذہب کا نام لے کے اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ ہاں، جو کہ خبریں ہوتی ہیں، مطلب جس طرح سے ابھی آپ نے ابو بکر بغدادی کا ذکر کیا، تو پوری دنیا میں نیوز چینلز میں آیا، صحافیوں نے اس کے اوپر بات کی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو تربیت ہے وہ جو ہے وہ اسرائیل میں ہوئی اس حوالے سے، مگر یہ کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک نیوز سورس سے اور جو ہے ایک صحافیوں کی زبان سے آپ نے سنی ہوں گی۔ بہرحال جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نکات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں، اور جو 8 شوال کو جو کچھ ہوا اور جس طرح کا ظلم ہوا، اور اس کے علاوہ یہ بہت بڑی داستان قبلہ علامہ سید کلب باز صاحب نے بیان کی کہ صرف جنت البقیع ہی نہیں تھا، باقی ایک ایک چن کر جو صدر اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اہل بیت سے یا اصحاب سے جڑی ہوئی چیزیں، نشانیاں تھیں، ان کو ختم کیا گیا، اسلام کو بیس لیس کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ ہر قوم پوری دنیا میں اپنے ورثوں کو پرزرو کرتی ہے، اس کو رکھتے ہیں اور پوری دنیا کے آگے فخر و مباد کرتے ہیں، مگر اسلام میں جو ہے وہ بنام اسلام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا۔ خود ہم انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں علامہ سید کلب باز رضوی صاحب آپ کے، اور مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کے، آپ دونوں حضرات نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو ہے وہ ہماری جو خصوصی ٹرانسمیشن تھی نظام جنت البقیع کے حوالے سے ہماری بات کو عالمی کرنے میں اپنا کردار پیش کیا۔ میں انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہے آپ کے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل کے ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی۔ اجازت